السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ابھی پریویسلی جو ٹیوزڈے کا سیشن ہوا تھا تو اس کی تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا، لیکن یہ کہ اس کا جو مینلی سمری کا جو ہم نے سیشن سٹارٹ کیا تھا کہ ہم لوگ اس کی جن کا مس ہو جائے تو سمری ہم لوگ دے دیا کریں گے، تاکہ کچھ نہ کچھ جو میسج ہے وہ پہنچ جائے آگے نا، کہ کسی کا مس ہو جاتا ہے کچھ۔ یہ ان انسٹاگرام کے لائیو سیشنس کا ہے جو ویکلی ہمارے ہوتے ہیں، ٹیوزڈے کو ہوتا ہے، سنڈے کو ہوتا ہے، کبھی کبھار وینسڈے کو ہوتا ہے۔ تو ابھی جو ٹیوزڈے کو ہوا تھا وہ حیا اور پاک دامنی ماڈesٹی سے ریلیٹڈ تھا، تو اس میں جو کچھ مین امپورٹنٹ پوائنٹس تھے نا وہ انہوں نے یہ بتائے تھے کہ ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز کہ کیونکہ حیا سے ریلیٹڈ ٹاپک تھا، تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اور اسلام میں اس پہ بہت زیادہ ایمفیسس ہے کہ بے حیائی کے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قریب بھی نہ جاؤ۔ مطلب یہ کہ اس کے ایک تو ہے نا کہ کرو نہیں، یہ ایک اس کا پارٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اسلام میں ہمیں جس چیز پہ وہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے قریب ہی نہ، مطلب یہ کہ جو اس سے لنکڈ چیزیں ہیں نا، فار ایگزامپل بد نظری ہو گئی یا کوئی ایسا سورس ہو گیا۔ فار ایگزامپل ایک بندہ کہتا ہے کہ میں مووی دیکھ رہا ہوں، تو مووی ایک سورس ہے اس کا، کہ بے حیائی کے قریب وہ جا رہا ہے کسی پوائنٹ پہ، کیونکہ اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز اس کو پتہ ہے کہ ہوگی جس سے اس کو کہیں نہ کہیں کوئی نقصان ایمانی طور پہ ہو سکتا ہے۔ تو اس میں ایک قریب مطلب ایسی انوائرمنٹ ہے باہر جس میں آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ کوئی ایسا ہوگا، اگر ضروری نہیں ہے تو اس میں کیوں آپ اپنے آپ کو جو انڈلج کریں ایسی ایکٹیویٹیز میں یا کسی کو، تو اس میں کہ جتنا ریسٹرین کر سکتے ہیں ان چیزوں سے، جتنا بچ سکتے ہیں وہ بچیں۔ اور دوسرا مین امپورٹنٹ پوائنٹ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ایمان اور حیا جو ہے نا، یہ دونوں بہت مطلب ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں، اس سینس میں ایک طرح سے جس طرح ڈائریکٹلی پروپورشن کوئی چیز ہوتی ہے نا، کہ اگر ایک چیز زیادہ ہوگی تو دوسری بھی زیادہ ہوگی، اور اگر ایک چیز ڈراپ ہوگی تو دوسری آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ڈراپ ہو جائے گی۔ تو ہم اس کو کیونکہ ہمارے کلچر میں اس کو بہت مطلب لینینٹلی لیا جاتا ہے، اور اس میں وہ دوسرا پوائنٹ یہ مینشن کر رہے تھے کہ جس طرح اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جو کانسیپٹ دیا ہے وہ محرم اور نان محرم کا دیا ہے، کہ یہ محرم ہے اور یہ نامحرم ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ کیونکہ قریبی دوست ہے، کوئی فیملی فرینڈ ہے بہت پرانا، یا ہے کوئی یا کوئی کزن ہے یا وٹس ایور، آپ نے جو رول فالو کرنا وہ یہ کہ محرم ہے یا نہ محرم۔ اگر نہ محرم ہے تو نہ کوئی میل لڑکے کوئی کزن سے بات کرے گا، نہ کسی دوست سے بات کرے گا، نہ کسی ایسے قریبی تعلق والے سے کہ جی نہیں ہم تو کیونکہ بچپن میں اکٹھے بڑھے۔ تو وہ اس پہ بہت ایمفیسس کر رہے تھے ڈاکٹر حماد کہ ان چیزوں سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں کیونکہ یہ بہت کامن ہے کہ خاندانوں میں آپس میں یا فیملی فرینڈز میں ہی ہوتا ہے کہ نہیں کیونکہ ہم تو بچپن میں بالکل ساتھ تھے اور ہم تو مطلب اس طرح کی بانڈنگ نہیں، مطلب کوئی وہ نہیں ہے ایشو، اور ہم اس لیے ملتے ہیں کیونکہ ہم بچپن سے بالکل ساتھ۔ تو یہ بالکل غلط ہے۔ جب آپ بالغ ہو گئے اب آپ نے رول یہ فالو کرنا ہے کہ محرم یا نامحرم، بس اس رول پہ آپ نے بیسک جو ہے وہ فالو کرنا ہے، اور اس پہ آپ نے اپنا جو کمیونیکیشن اس کو منیمم کرنا ہے نا، انلیس کہ بہت ارجنٹ ہو، کوئی ایسا امپورٹنٹ کام ہو۔ اور اس کے ساتھ ایک اور انہوں نے چیز جو بتائی تھی وہ یہ تھی کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیزائر میل اور فیمیل میں دونوں میں دنیا چلانے کے لیے ڈالی ہے، لیکن تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو یوٹیلائز کرنے کا طریقہ، اس کا ایک چینل پورا جو ہے وہ اسلام میں ہمیں بتا دیا گیا کہ اس طریقے سے اس کو فالو کریں گے تو وہ اجر کا باعث بن جائے گا، لیکن اگر اس کا غلط یوز کریں گے تو اس کا سب سے پہلے آپ کو، آپ کی فیملی، پھر آپ کے معاشرے، آپ ہر طرح سے سوسائٹی جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہوتی ہے پھر۔ اور اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہمیں جس طرح پتہ ہے کہ نفس ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ڈالا، اس میں دو چیزیں ہیں نفس میں، ایک بگڑا ہوا نفس جس کو ال ہارٹ کہہ لیں یا کچھ بھی، کہ جس میں ڈیزیز ہارٹ ہو گیا اسپریچول پوائنٹ آف ویو سے، کہ اس میں کوئی نہ کوئی غلط چیز، کیونکہ اس نے بار بار فار ایگزامپل کسی نے میوزک دیکھا، بد نظری کی، تب اس کا ہارٹ جو ہے وہ ویک پڑتا جاتا ہے اسپریچولی، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ بالکل بس ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک بگڑا ہوا نفس ہے، اور اس کے ساتھ ایک جو ہے ہمارے پاس پھر اگر کوئی بندہ اپنے اوپر ایفرٹ کرتا ہے اسپریچولی، ذکر اذکار کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے، تو اس کا دل پھر پاک ہوتا جاتا ہے، نفس پاک ہوتا جاتا ہے، اور اس کے اندر نیگیٹو تھاٹس کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس چیز کو ہم کہیں گے کہ یہ مطلب اچھا نفس ہے، یا اس میں انہوں نے مینشن کیا تھا اس کو کہ صبرا و نفس، مطلب ایک اچھا انسان، اچھا دل ہونا۔ تو اس میں مطلب اس میں انہوں نے اس کو اس طرح سے ڈفرینشیٹ کیا تھا، کنٹرولڈ اینڈ انکنٹرولڈ۔ جو صبر ہوا ہوگا اس کا کنٹرول اپنے اوپر، فجر میں اٹھنا اٹھ جائے گا، اس کو کنٹرول ہوگا کہ یار نیند گئی سائڈ پہ، ابھی میں نے نماز پڑھنی ہے۔ اسی طرح بے حیائی میں اس کو اگر کوئی چیز نظر آئے گی تو وہ فوراً نظریں جھکائے گا، کیونکہ اس کا نفس پہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس کا کنٹرول آ گیا، اس نے اس پہ ایفرٹ کیا۔ اور جو بگڑا ہوا ہوتا ہے اس کا کنٹرول نہیں ہوتا، وہ خود کہتا ہے یار مجھے سمجھ نہیں آتی میرے سے کیوں چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی، اس کا ریزن یہ کہ وہ اوائڈ ہی نہیں کرتا سنس کو۔ اور اس کے ساتھ ایک اور جو امپورٹنٹ پوائنٹ نے بتایا تھا کہ شیطان نے آپ کو اللہ تعالیٰ سے کسی نہ کسی پوائنٹ پہ دور کرنا ہے۔ اب اس میں وہ جو اس کے پاس سب سے اسٹرانگ ٹول ہے وہ بے حیائی ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ آپ کا انٹریکشن اپوزٹ جینڈر سے کروائے گا۔ سب سے بڑا ہتھیار اس کے پاس یہی ہے جس میں وہ آپ کو انڈلج کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر نظروں کی حفاظت کا بیسک انہوں نے بتایا تھا، اور اس کے ساتھ انہوں نے بتایا تھا کہ اعمال سے ریلیٹڈ کہ اخلاص بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ کی نیکی چھوٹی سی ہو لیکن اخلاص سے کی گئی ہوگی تو اس کا امپیکٹ بہت زیادہ، وہ بہت زیادہ وزن میں ہوگی قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ اس سے اتنی زیادہ جو ہے وہ محبوب ہوگی۔
تو اس چیज़ کا بہت خیال ہے کہ اپنی نیت کو بار بار ٹٹولنا، کہیں میں لوگوں کے لیے تو نہیں کر رہا، کہیں میں لوگوں کے لیے تو نہیں نظریں جھکا رہا، یا کوئی بھی عمل ہو کہ میں لوگوں کے لیے تو نہیں کر رہا. تو اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے لیے نہیں، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور تھا کہ ہاں، ایک انہوں نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا تھا کہ جس طرح ہم ینگسٹرز یا دوسرے بھی ایون، اور خاص طور پہ ینگسٹرز، جب ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم نے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے ہر طرح سے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہاں اب فرائض اور سنتیں بیسک جو واجبات ہیں وہ پورے ہو گئے، اب ہم کچھ ایکسٹرا کریں، علم حاصل کریں یا کوئی ایکسٹرا نوافل پڑھیں، ذکر اذکار کریں، قرآن پاک ایکسٹرا کچھ کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں. وہ بتا رہے تھے کہ اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ ان ایکسٹرا اعمال کی نسبت اگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو یہ اس کو زیادہ آگے لے جائیں گے. وہ اعمال کر رہا ہے ایکسٹرا لیکن گناہوں سے نہیں بچ رہا، مطلب وہ بد نظری کو مطلب بڑا منیمل لے رہا ہے، لیکن اس کا نقصان اتنا ہے کہ وہ اس کے سارے اعمالوں کو تباہ کر دے گا. جو اس کا امپیکٹ ہے نا دل پہ، وہ اس کو تباہ کر دے گی ساتھ. تو گناہوں سے بچنا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ ایڈوائس انہوں نے ایک طرح سے دی کہ اگر کوئی نوجوان یا کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنا چاہتا ہے تو وہ کوشش کرے کہ اپنے بیسک جو اعمال، فرائض، واجبات اور سنتیں پوری کرنے کے بعد ایکسٹرا اعمال سے زیادہ فوکس اس چیز پہ کرے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. سرچ کرے کیا چیز غلط ہے، بد نظری غلط ہے، اپنے اوپر بالکل ڈٹ جائے کہ نہیں کرنی میں نے. اسی طرح میوزک ہے، چھوڑنا ہے، کچھ بھی ہو جائے، یہ اس سے بہتر ہے جو بندہ ایکسٹرا نوافل پڑھے اور پھر شام کو دوستوں کے ساتھ میوزک سن لے، جو تہجد پڑھے اور پھر میوزک، اور اس سے وہ چیزیں بھی پھر چھننا شروع ہو جاتی ہیں، اس کا اثر چھننا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو بہت ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے بچائیں، جو اندر کے اور پرائیویٹ گناہ ان سے بچنے کی کوشش کریں. اس میں ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو انہوں نے بتایا تھا، اس میں یہ بتایا تھا کہ جو نظر کی حفاظت ہے نا، اگر کوئی شخص اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے تو اس کو صحیح معنوں میں جو سویٹنس آف ایمان یا حلاوت ہے نا جو ایمان کی، وہ اس کو فیل ہوتی ہے. وہ اعمال کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ بانڈ اور کنیکشن اور وہ تعلق فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر وہ نورانیت آنا شروع ہو جاتی ہے. اور تو ان چیزوں کے لیے ہم بہت زیادہ اور سب سے امپورٹنٹ انہوں نے بتایا کہ 3 راستے ہیں دل کو، ایک جو مین امپورٹنٹ ہے نا، اس میں آنکھوں کا استعمال، زبان کا استعمال اور کانوں کا. زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں. پھر کانوں سے غلط سنیں نہ، میوزک نہ سنیں، غیبت نہ سنیں. کہیں غیبت ہو رہی ہے یا تو اس جگہ سے اٹھ جائیں یا ان کو کسی طرح بات کو بدل دیں، نہ سنیں. غلط چیز ہے تو کیوں ہم اس میں انوالو ہوں یا یہ سوچیں کہ نہیں اب ہم نے، کیونکہ اب باتیں چل رہی ہیں تو چلیں. کیا بہت اس پہ خیال رکھیں کہ نہ غیبت آپ کی زبان سے ہو، نہ آپ اپنے کانوں سے سنیں. کسی کی ہو رہی ہے آپ کہیں یار مجھے تو نہیں پتا آپ جو کہہ رہے ہیں، یا بس بات کو کسی طرح آپ اس سے نکلیں باہر. اور اسی کے ساتھ ایک امپورٹنٹ جو چیز انہوں نے بتائی کہ پھر وہ آنکھیں، کہ کان، زبان اور آنکھیں سب سے بڑا ہتھیار شیطان کا، جس سے آپ کو وہ ڈیویٹ کرے گا صحیح بات سے. اور آپ کے اندر سے جو آپ نے اعمال کیے نا، اتنی دیر بندہ اعمال کرے اور تھوڑی سی اس نے بد نظری کر لی، غلطی سے کچھ ہوا، تو وہ اتنی زیادہ اس کی جو ایمان کی جو اس نے قوت بنائی تو ساری چھن جاتی ہے. اس کی بہت حفاظت کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک رول بنا لے، نہیں میں نے فضول ادھر ادھر دیکھنا اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، اسٹرکٹ ہو جائے اس بارے میں. اس کو کانشیسلی لیں. بہت مطلب ہم لوگ سمجھتے کہ نہیں میں کسی غلط نظر سے تو نہیں دیکھ رہا، یا آج کل ہم لوگ یونیورسٹیز میں یا ادھر ادھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو کس طرح دیکھنا پڑتا ہے کہ کسی سے بات کر رہے ہیں تو ضرورت کا دیکھنا انہوں نے پھر اس میں مختلف چیزیں بتائی تھی، ایکسپلین کی تھی. وہ کیونکہ بہت ایکسپلینڈ لیکچر ہوتا ہے گھنٹے کا، تو اس میں تو سارا کچھ ایکسپلین ہو جاتا ہے. لیکن وہ بتا رہے تھے کہ میکسیمم کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آپ کی نظر کی حفاظت ہو. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم لوگ اس چیز کو کہ نہیں کیونکہ مشکل ہے تو ہم بہت ہی کیجول ہو جاتے ہیں، پھر چھوڑ ہی دیتے ہیں اس چیز کو کہ نہیں کیونکہ کنٹرول ہو ہی نہیں سکی تو بس چھوڑ ہی دیں. تو یہ چیز غلط ہے. کس پوائنٹ تک آپ کو ضرورت پڑے گی بات، تھوڑا سا کوئی ایسا پوائنٹ ہوگا جہاں پہ آپ کو ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے، اس میں یہ کہ ایک سرٹن ڈسٹینس رکھ کے نظروں کو جھکا کے آپ بات کریں. اگلا بندہ مائنڈ کرتا ہے، آپ نے یہ دیکھنا کہ اگلا بندہ مائنڈ کر رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کو برا لگے گا. تو جب انسان کو یہ مطلب انہوں نے یہ چیز ایمفیسائز اس چیز پہ کیا تھا کہ اگر انسان یہ سمجھ جائے، وہ خود سوچے اس چیز پہ کہ ایک جگہ وہ ایک بندے کی سوچ رہا ہے کہ اس کا دل نہ وہ ہو جائے، حالانکہ وہ نہیں سوچے گی ایسا. اگر آپ نہیں دیکھ رہے کوئی فیمیل بڑا احتیاط کر کے اور بڑا مطلب ریسٹرکٹ کر کے بات کری کسی میل سے، تو وہ کبھی بھی نہیں یہ سوچے گا کہ یہ کیوں روڈ ہو رہی ہے. اگر سوچ بھی رہا ہے تو یہ سوچیں کہ وہ کس بندے کی مطلب رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ رہا ہے. مطلب یہ ہم لوگ سوچتے نہیں چیزیں. وہ کہہ رہے تھے کہ اس پہ سوچے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پیار کو جھٹلا کے وہ یہ سوچ رہے ہیں لوگ کیا سوچیں گے. جب تک اللہ نہیں چاہیں گے، نہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے. اس چیز کو دل میں بٹھا لیں اور ہر جگہ پہ دیکھیں کہ اللہ کی کیا مطلب جو ہے اس میں رضا ہے، اللہ تعالیٰ کو برا لگے گا کہ نہیں. اس چیز کی ہم ایفرٹ کریں. لوگوں کا نہ سوچیں کہ لوگ کیا سوچیں گے، نہیں اب ہم باہر جا رہے ہیں تو وہ کہیں گے نہیں آ جائے ملنے، ذرا اکٹھے ہو رہے ہیں مکس گیدرنگ نہیں چاہیں، آپ کہیں گے نہیں میں نہیں، سوری. ہر چیز میں سرٹن رولز ہوتے ہیں. آپ اپنی ویلیوز کا جتنا خیال کرتے ہیں اتنی آپ کی ویلیو بڑھتی ہے. وقتی طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اگنور ہو رہے ہیں، لیکن بعد میں آپ کو اللہ تعالیٰ پھر چمکا کے ان کے سامنے دکھاتے ہیں، آپ کی ویلیو بڑھ جاتی ہے ان کے سامنے.
اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جس طرح فار ایگزامپل اس کو اس طریقے سے لیں کہ اگر ایک وائف ہے اور اس کا ہسبینڈ کہیں پہ کسی خاتون سے ویسی کو بات کرے جنرل کہیں کھڑا ہو کے، تو اس کے اندر ایک سینس آف جیلسی کریٹ ہوگی، مطلب ایک نیگیٹیوٹی، اور وہ نیگیٹیوٹی یا سینس آف جیلسی وہ اس بات پہ نہیں ہوگی کہ اس کو ٹرسٹ کا ایشو ہے، وہ اس بات پہ ہوگی، وہ جو ایک اچھی پوزیسونیس ہوتی ہے وہ اس بیس پہ ہوگی کہ کیوں کسی اور سے بات کر رہے ہیں۔ اور سیم کیس ایک ہسبینڈ کو اچھا نہیں لگے گا اگر اس کی وائف کسی اور کے ساتھ بات بھی نارمل بات بھی کرے گی، تو اس کے اندر ایک سینس آف جیلسی کریٹ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ مطلب یہ چیز، یہ سینس آف جیلسی اسلام میں اپریشیٹڈ اور ریکمینڈڈ ہونی چاہیے، مطلب ڈیزائر یہ ہے، ریکوائرڈ ہے یہ سینس آف جیلسی، اور یہ تب کم ہوتی ہے جب آپ کیجول ہو جاتے ہیں حیا کے معاملوں میں، لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن نارمل ہے، تو آپ کو پھر نہ اپنے انٹریکشن سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ میں کسی اور خاتون سے بات کر رہا ہوں یا کوئی خاتون کسی اور مرد سے بات کر رہی ہے، اور نہ پھر آپ کو اپنی وائف یا اپنے ہسبینڈ کے بارے میں یہ اس چیز کی مطلب اتنی ویلیو رہتی ہے، آپ کو تو بات کریں تو کرتے رہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اگر آپ کے اندر وہ سینس آف جیلسی نہیں ہے تو اس کو سوچیں کہ اس میں کیا ایشو ہے، کہاں پہ میری غیرت کا مسئلہ آ رہا ہے کہ مجھے کیوں یہ سینس آف جیلسی نہیں فیل ہو رہی، یہ ہونی چاہیے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جو ٹیوزڈے والا لیکچر ہے اس کو کوشش کر کے ہم لائیو ہی لیں تاکہ ہمیں میکسیمم جو اس کا بینیفٹ ہے وہ ملے۔ جو وقتی طور پہ ہم لوگ ابھی اگر اس کو سمری کو وہ مطلب واپس سے ریڈ کر رہے ہیں یا کوئی اگر ایک دوسرے کو ریمائنڈر دے رہی ہیں، اتنا بینیفیشل نہیں ہے جتنا وہ لائیو لیکچر ہے۔ تو یہ تو صرف اس لیے کہ اگر فار ایگزامپل کسی کا مس آؤٹ ہو گیا ہے یا کسی کا رہ گیا کسی وجہ سے، تو چلے مین کچھ چیزیں جو مجھے یاد ہیں وہ ذرا ریپیٹ ہو جائیں تو کہیں نہ کہیں تو کچھ بینیفٹ ہونا۔